تاریخ کے صفحات پر کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر شان و شوکت سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر زوال کی آہٹیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور ایک ایسا ہی عہد تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان پر مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت اپنے بظاہر جلال میں مگر باطن میں زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک وسیع سلطنت کے تانے بانے وقت کے دھارے میں آہستہ آہستہ بکھرنے لگے تھے۔ اورنگزیب نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے دکن کو مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ حصہ بنایا، لیکن سلطنت جتنی پھیلتی گئی مسائل بھی اسی رفتار سے بڑھتے گئے۔ بغاوتیں، معاشی بدحالی، مذہبی سختی اور سب سے بڑھ کر وراثتی جنگ کا خوف جو بعد میں ایک حقیقت بن گیا۔ اورنگزیب جو ایک طرف فتوحات اور مذہبی اصلاحات میں مصروف تھا، وہیں دوسری طرف اس کے اقتدار کی جڑوں کو خانگی و علاقائی شورشیں، مالی بحران اور انتظامی بگاڑ چاٹ رہے تھے۔ شمالی پنجاب میں واقع گجرات شہر اس وقت بھی ایک اہم اور تاریخی خطہ تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے مغلیہ سلطنت کو دیوانی و فوجی خدمات فراہم کرنے والے درجنوں اہلکار گزر چکے تھے، اور اب جب کہ اورنگزیب کے عہد کے آخری سالوں کا آغاز ہو چکا تھا، گجرات کی فضا میں ایک خاموشی اور سست روی در آئی تھی۔ انتظامی امور اب اتنے پختہ نہ رہے تھے جتنے کبھی تھے۔ اورنگزیب کے دور حکومت کے آخری سالوں میں سکھ مثل بھنگی گجرات میں کافی متحرک ہو گئی تھی۔ انہوں نے مغل اقتدار کے خلاف مزاحمت کی اور گجرات سمیت گردنواح کے علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ کچھ عہدے محض رسمی تھے اور کچھ کردار ایسے جو تاریخ کے دھارے میں نئی کروٹ لینے والے تھے۔ سن 1691 کا وہ سال اورنگزیب کے لیے صرف سیاسی طور پر ہی نہیں، ذاتی طور پر بھی آزمائش کا سال ثابت ہوا۔ اسی برس اس کی دوسری زوجہ راج محل بیگم، جنہیں عوام راج بائی بیگم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یہ بیگم نہ صرف شہنشاہ کی زوجہ ثانی تھیں، بلکہ ان کے بطن سے شہنشاہ کے دو سب سے باصلاحیت بیٹے پیدا ہوئے، معظم شاہ جو بعد میں بہادر شاہ اول بنے، اور جہاندار شاہ جس نے 7 ماہ حکومت کی۔ یوں تو راج بائی بیگم کی وفات دہلی میں ہوئی، لیکن ان کی وصیت کے مطابق انہیں گجرات میں اپنے مرشد حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ شہر گجرات میں ملکہ راج محل کے نام سے منسوب محلہ بیگم پورہ کی ایک قدیم مسجد میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے، ایک ایسی خاموش قبر جو آج بھی وقت کی دھول میں چھپی ہوئی ہے، مگر اپنے اندر مغل تاریخ کی ایک گم شدہ گواہی سمیٹے ہوئے ہے۔ راج بائی بیگم کی وفات کے وقت گجرات کا انتظامی سربراہ رضی الدین تھا۔ اس نے ملکہ کی یہاں تدفین کا انتظام کیا۔ ان ہی حالات میں پنجاب کے اہم اور قدیم شہر گجرات کی حیثیت بھی برقرار رہی۔ مرکز کی جانب سے یہاں گورنر، قاضی، قانونگو، دیوان اور سپہ سالار بھیجے جاتے رہے تاکہ مقامی نظم و نسق کو قائم رکھا جا سکے۔ یہ قسط انہی منتظمین کی داستان لیے ہوئے ہے جنہوں نے اورنگزیب کے آخری سالوں میں گجرات کے اقتدار کو سنبھالا۔ اورنگزیب عالمگیر کا آخری دور تقریباً 1680 کے بعد شروع ہوا۔ بظاہر فتوحات سے مزین تھا، مگر حقیقت میں سلطنت کے اندر بغاوتوں، مالی دباؤ اور اندرونی خلفشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ مرہٹوں، راجپوتوں اور بنگال کے نوابوں نے ایک طرف مغلیہ اختیار کو للکارا تو دوسری طرف خود شہنشاہ کے بیٹے حتیٰ کہ داماد اور عزیز ترین سردار تک سازشوں کا حصہ بننے لگے۔ پنجاب جو کبھی مغلیہ سلطنت کا نسبتاً پرامن اور مضبوط صوبہ سمجھا جاتا تھا، اب سیاسی بے یقینی، مذہبی اختلافات اور انتظامی کمزوریوں سے دوچار ہو چکا تھا۔ گجرات شہر جو اب بھی لشکر و دیوانی نظام میں ایک ثانوی مگر اہم حیثیت رکھتا تھا، رفتہ رفتہ مرکز کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اب یہاں کی تعیناتیاں زیادہ تر محض رسمی نوعیت کی تھیں اور اکثر اہلکار مختصر عرصے کے لیے آتے اور چلے جاتے، مگر انہی مختصر ادوار میں بعض ایسے افراد بھی آئے جن کے فیصلے اور اقدامات آنے والے حالات پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ انہی سالوں میں اورنگزیب کے خانگی معاملات بھی عام نظروں سے چھپے نہ رہ سکے۔ بغاوتوں کا اندیشہ، شہزادگان میں عدم اعتماد اور شہنشاہ کو اپنے ہی بیٹوں کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ شہزادہ معظم جو بعد میں بہادر شاہ اول کہلایا، بغاوت کے شک میں قید کر دیا گیا، اور یہ وہی شہزادہ تھا جو راج محل بیگم کا بیٹا تھا۔ اورنگزیب کی بیماری کے دوران مختلف شہزادوں، وزیروں اور گورنروں نے اپنے اپنے حلقے مستحکم کرنے شروع کر دیے تھے۔ گجرات جیسے نسبتاً چھوٹے مگر مرکز سے دور علاقوں میں ایسے لوگ تعینات ہونے لگے جنہیں تخت نشینی کے ممکنہ منظرنامے میں کلیدی کردار ادا کرنا تھا، خواہ وہ دیوانی نظام کو سہارا دینے والے تھے یا فوجی و مالی امور کو چلانے والے۔ گجرات کی تاریخ میں ایک اور موڑ آتا ہے جہاں وقت کے صفحات پر وہ نام ابھرتے ہیں جن کا ذکر کرونیکلز آف گجرات میں درج ہے۔
یہی وہ شخصیات تھیں جن کے ہاتھ میں گجرات جیسے شہر کی ذمہ داریاں آئندہ 2 دہائیوں تک تھمی رہیں اور جن کی تعیناتی کا آغاز 1668 عیسوی سے ہوا۔ تقی بیگ، مدت تعیناتی 1 سال 1684 سے 1685 تک۔ سب سے پہلے ذکر ہوگا تقی بیگ کا، جو 1684 میں گجرات کے افسر مقرر ہوئے۔ تقی بیگ کا تقرر اس وقت ہوا جب مغل دربار میں اندرونی خلفشار شدت اختیار کر چکا تھا۔ انہوں نے زیادہ تر وقت امن و امان کے قیام اور محلی تنازعات کے تصفیے میں صرف کیا۔ تاہم مرہٹہ خطرہ اور شمال سے آنے والی بغاوتوں کے پیش نظر انہیں مستقل انتظامی تسلسل قائم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ان کا دور بہت مختصر تھا، بمشکل 1 سال، لیکن یہ وہ وقت تھا جب اورنگزیب دکن کی مہمات میں الجھا ہوا تھا اور شمالی علاقوں میں نظم و نسق کی ضرورت شدت اختیار کر گئی تھی۔ تقی بیگ کو غالباً اسی پس منظر میں گجرات بھیجا گیا تاکہ یہاں کسی قسم کی بغاوت یا بدنظمی نہ پیدا ہو۔ ان کے دور کا سب سے نمایاں پہلو انتظامی سادگی اور نرم مزاجی تھا۔ جادو رائے کھتری، مدت تعیناتی 5 سال 1685 سے 1690 تک۔ اس کے بعد ہندو کھتری افسر کی تقرری اس بات کی علامت ہے کہ اورنگزیب مذہبی سختی کے باوجود انتظامی کارکردگی پر بھی توجہ دیتا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندو مسلم تعلقات کو بادشاہی پالیسیوں نے خاصا متاثر کیا تھا، مگر مقامی سطح پر انتظامی افسران اکثر مصالحانہ انداز اپناتے رہے۔ جادو رائے کھتری نے پورے 5 سال تک گجرات کی نظامت سنبھالی۔ گجرات میں تاجروں اور ہنرمندوں کا اثر برقرار رہا۔ کھتری برادری سے تعلق رکھنے والے اس منتظم نے مالیاتی معاملات اور کسانوں کے مسائل پر خاص توجہ دی۔ اس کے دور میں کچھ مقامی ترقیاتی کام بھی ریکارڈ میں آئے ہیں، مثلا نہری نظام اور زمینوں کی پیمائش نو۔ جادو رائے کھتری ایک تجربہ کار اور صاحب تدبر مغل اہلکار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق پنجاب کے معروف کھتری خاندان سے تھا جو اس وقت کئی بار مغل خدمت میں آ چکے تھے۔ ان کے 5 سالہ دور میں انتظامی معاملات کچھ حد تک سنبھلے۔ انہوں نے گجرات میں مالی نظم و ضبط کو بہتر بنایا اور زمینداری نظام کو باقاعدہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ مقامی زمینداروں کے ساتھ نرم رویہ اور مذہبی اقلیتوں سے رواداری کے لیے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ رضی الدین، مدت تعیناتی 2 سال 1690 سے 1692 تک۔ جادو رائے کے بعد آنے والا افسر تھا رضی الدین، جس کا دور نسبتاً مختصر لیکن تاریخی طور پر نہایت اہم تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اورنگزیب کی اہلیہ راج بائی بیگم، جس کا اصل نام راج محل بیگم تھا، 1691 میں وفات پا گئیں اور گجرات ہی میں دفن ہوئیں۔ انہوں نے نہایت عقیدت اور احتیاط سے یہ عمل مکمل کروایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راج محل بیگم کا بیٹا معظم شاہ بعد میں خود مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا، یعنی بہادر شاہ اول۔ اس تعلق کی روشنی میں گجرات کا مقام دربار مغلیہ میں اور بھی بڑھ گیا۔ مذہبی علماء کے مشوروں کی پیروی کے باعث کچھ علاقوں میں زمینوں کی تقسیم نو کی گئی۔ رضی الدین کی مدت کار صرف 2 سال تھی، مگر ان 2 برسوں میں بھی انہوں نے گجرات میں روحانی اور سیاسی ہم آہنگی کے مظاہر دکھائے۔ ان کے دور میں سلطنت کا ماحول کشیدہ تھا، مگر گجرات ایک پرامن مقام رہا جہاں سے کسی بغاوت یا بڑی شورش کی اطلاع نہیں ملتی۔ محمد رستم خان، مدت تعیناتی 9 سال 1692 سے 1701 تک۔ محمد رستم خان نے تقریباً 9 سال گجرات کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کا دور نسبتاً پرامن اور مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بعض علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دیا اور کچھ نئی عدالتیں بھی قائم کیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں گجرات کی بعض قدیمی عمارات کو بھی مرمت کرایا گیا۔ امن و امان، عدالتی معاملات اور ٹیکس نظام پر خاصی گرفت تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ دربار دہلی میں بڑھتے تناؤ کے اثرات بھی محسوس کیے گئے۔ یہ وہی عرصہ تھا جب اورنگزیب کے ذہنی اور جسمانی ضعف نے دربار کی قوت کو کمزور کر دیا تھا اور شہزادہ معظم کی نظر بندی، اندرونی رساکشی اور مرہٹہ محاذ کی کمزوری واضح ہونے لگی تھی۔ رستم خان ایک صحت گیر مگر دیانتدار افسر تھے۔ انہوں نے مالیاتی نظام میں کئی اصلاحات کی اور فوجی امور میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں گجرات میں کوئی بڑی شورش نہیں ہوئی، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی عوامی یا روحانی سرگرمی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے 9 سالہ دور میں گجرات میں مکمل استحکام رہا۔ اتم سنگھ، مدت تعیناتی 3 سال 1702 سے 1704 تک۔ ایک سکھ افسر کی تعیناتی حیران کن ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اورنگزیب اور سکھوں کے درمیان شدید تنازع جاری تھا۔ 3 سالہ دور حکومت میں اتم سنگھ نے مختلف ذاتوں اور برادریوں میں مصالحتی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے مقامی اختلافات کو بڑی مہارت سے سلجھایا، جس سے امن و امان کی فضا بہتر ہوئی۔ سکھ مزاحمتوں کے دوران گجرات میں نظم و نسق سنبھالا۔ ان کا دور نسبتاً پرامن تھا، مگر شاہی دباؤ مسلسل بڑھتا رہا۔
رہا۔ اتم سنگھ ایک غیر مسلم مگر شاہی اعتماد یافتہ اہلکار کے طور پر تعینات کیے گئے تھے۔ ان کا تقرر ایک علامت تھا کہ مغل سلطنت اپنے اختتام سے پہلے بھی مذہبی رواداری کو زندہ رکھتی تھی۔ انہوں نے مقامی دھڑوں کو متحد رکھنے کی کوشش کی اور اپنے دور میں کوئی بڑی انتظامی تبدیلی نہیں کی، البتہ نظم و نسق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ان کی تعیناتی کے دوران اورنگزیب شدید علیل ہو چکے تھے اور دربار میں اگلے بادشاہ کے تعین کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ 3 سالہ دور حکومت میں اتم سنگھ نے مختلف ذاتوں اور برادریوں میں مصالحتی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے مقامی اختلافات کو بڑی مہارت سے سلجھایا، جس سے امن و امان کی فضا بہتر ہوئی۔ عزت بخش مدت تعیناتی 2 سال اور چند ماہ 1705 سے 1707 تک، اور آخر میں عزت بخش نے گجرات کا چارج سنبھالا اور وہ شہنشاہ اورنگزیب کی وفات تک گجرات کے افسر رہے۔ ان کا دور نسبتاً کمزور سمجھا جاتا ہے کیونکہ مغل سلطنت اس وقت اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ عزت بخش کا انتظامی کنٹرول کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مرکزی حکم کی پاسداری کرتے رہے۔ ان کے دور میں سلطنت کے زوال کے آثار گہرے ہو چکے تھے۔ اقتدار کی رساکشی، شہزادوں کی چپکلش اور مرکز کی کمزوری نے مقامی انتظامیہ کو شدید متاثر کیا۔ گجرات میں بے چینی اور مرکز کی گرفت کمزور پڑنے لگی تھی۔ انہوں نے شہنشاہ کی وفات تک خدمات سر انجام دیں۔ ان کے دور میں انتظامی معاملات تقریباً رک چکے تھے اور دربار میں مکمل توجہ صرف جانشینی کے سوال پر مرکوز تھی۔ یہ تھے وہ 6 افسران جنہوں نے اورنگزیب کے اقتدار کے آخری برسوں میں گجرات کے نظم و نسق کو سنبھالا۔ ہر افسر نے اپنے وقت کے حالات کے مطابق فیصلے کیے، کچھ کامیاب، کچھ ناکام، لیکن یہ سب گجرات کی تاریخی گلیوں میں اپنے اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ کیا اورنگزیب کے بعد بھی گجرات اپنی اہمیت برقرار رکھ پایا؟ کیا اگلے حکمرانوں نے ان راہوں پر چلنے کی کوشش کی جو ان افسران نے بنائیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا گجرات کے حکمران کی اگلی قسط۔ اور جب ایک عظیم سلطنت رفتہ رفتہ ریت کی طرح انگلیوں سے پھسلنے لگی، تاریخ کو جاننے کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ہے ہسٹری مسٹری۔